اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ماہ رجب المرجب کے پہلے اتوار کا نہایت ہی خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس خاص عمل کے کرنے کی برکتوں سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک نہیں بلکہ کئی بار کا آزمایا ہوا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ خاص عمل کیا اور کامیابی ان کا مقدر بنی۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، ماہ رجب المرجب میں یہ عمل کرتے ہی حل ہو جائے گی۔ آج کے سائنسی دور میں ہر انسان پریشان ہے، مشکلات کا شکار ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتے کا نہ آنا یا پھر ہو کر ٹوٹ جانا، بے حساب مال و دولت کے لیے ان تمام مسائل کا حل ہمارے آج کے اس خاص عمل میں موجود ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ رجب المرجب عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ سنیے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ عز و جل نے ماہ رجب میں حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رجب کے روزے رکھے اور اپنے ساتھیوں کو بھی روزے رکھوائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طوفان سے محفوظ رکھا اور تمام روئے زمین کو ظالموں اور مشرکوں سے پاک کر دیا۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، رجب حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اسی مہینے میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کرایا۔ انہوں نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے کشتی ہی میں روزہ رکھا اور اللہ رب العزت نے انہیں نجات بخشی اور ڈوبنے سے محفوظ رکھا۔ سیلاب کے بعد زمین کو کفر سے پاک فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اللہ عز و جل کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ بس جس نے رجب میں ایک دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العزت نے خوشنودی اس کے اوپر لازم کر دی، اسے فردوس اعلیٰ میں ٹھہرایا جائے گا۔ اور جس نے رجب کے 2 روزے رکھے تو اسے 2 گنا اجر دیا جائے گا اور ہر اجر کا وزن دنیا کے پہاڑوں کے برابر ہوگا۔ اور جس نے 3 دن کا روزہ رکھا تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق حائل کر دے گا جس کی مسافت 1 سال کی مسافت کے بقدر لمبی ہوگی۔ اور جس نے 4 روزے رکھے اللہ رب العزت اس کو جذام، جنون اور برس کے امراض سے محفوظ رکھے گا اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ جس نے رجب کے 5 روزے رکھے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، اور جس نے رجب کے 6 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے اس طرح اٹھے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔
جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور جس نے رجب کے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جس نے رجب کے 9 دن کے روزے رکھے تو وہ اپنی قبر سے شہداء کے ساتھ اٹھے گا اور اس کا منہ جنت کی طرف ہوگا، اور جو رجب کے 10 روزے رکھے گا اللہ عز و جل اس کے لیے پرصراط کے ہر میل پر ایک بستر آرام کے لیے مہیا فرما دے گا۔ جو رجب کے 11 روزے رکھے گا قیامت کے دن اس سے افضل اور کوئی امتی نظر نہیں آئے گا سوائے ایسے شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ رجب کے روزے رکھے ہوں گے، اور جو 12 روزے رکھے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے ایسے جوڑے پہنائے گا کہ اس کا ایک جوڑا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل اور بہتر ہوگا، اور جو رجب کے 13 روزے رکھے گا قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس کے لیے دسترخواں بچھایا جائے گا، اور اس سے اس کا جو دل چاہے گا وہ کھا لے گا۔ جس نے رجب کے 14 روزے رکھے قیامت کے دن اللہ عز و جل اس سے وہ چیز عطا کرے گا جو اس نے نہ کبھی دیکھی اور نہ اس کے بارے میں کسی نے سنا اور نہ کسی کے دل میں یہ خیال گزرا ہوگا۔ جس نے رجب کے 15 روزے رکھے اللہ عز و جل قیامت میں اسے امن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں شامل کر دے گا۔ جب کوئی مقرر فرشتے کا گزر وہاں سے ہوگا یا کسی نبی اور رسول کا گزر ہوگا تو اس سے کہا جائے گا مبارک ہو، امن والوں میں سے ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجیے، روزے رکھیے، نماز پڑھیے اور کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے۔ ہمارا آج کا خاص عمل اتوار کے دن کا نہایت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اتوار کے دن صرف یہ ایک عمل کرنے کی برکتوں سے آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی، رزق بارش بن کر برسے گا۔ میرے ایسے تمام بہن بھائی جو غربت کی زندگی جی رہے ہیں یا پھر ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن پیسے میں برکت نہیں، تو یہ ان کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ اتوار کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے 300 مرتبہ یعنی 3 تسبیحاں درود پاک کا ورد کرنا ہے، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا پھر کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل سے دعا کرنی ہے ہر حاجت کے پورا ہونے کے لیے، بے حساب رزق کے لیے اور گھر میں خیر و برکت کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔